مقاصد کل دوحہ میں مذاکرات ہوئے پاکستان اور افغانستان دونوں کے. پاکستان کی طرف سے سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ دہشت گردی جو ہے وہ افغانستان کی طرف سے نہیں ہونے دیں گے, سیف ہیون نہ پرووائڈ کی جائے. بخاری صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو سیز فائر کیا گیا ہے یہ واقعی امن کی طرف لے کر جائے گا سچویشن کو؟ دیکھیے, یہ وہ سوال ہے جس کے کئی جوابات ہیں. ابھی کوئی حتمی جواب ہمارے پاس نہیں ہے, اس لیے کہ ہم یہ کوششیں تو بہت دیر سے کر رہے تھے نا, کئی سال گزر گئے ہیں کہ پاکستان افغانستان کا جو بارڈر ہے جس کو ہم ویسٹرن بارڈر کہتے ہیں اس کے اوپر امن قائم ہو جانے اور ہو جانا چاہیے تھا, اس لیے کہ دو مسلم ممالک ہیں, پڑوسی ہیں, کامن بارڈر ہے. تو لیکن یہ کیوں نہیں ہو سکا, اس کی وجوہات ہے کچھ. تھوڑی سی ہماری ٹالرنس کا لیول بہت ہائی تھا. اب چونکہ ایک نیا منظرنامہ ہمارے سامنے ہے کہ پاکستان نے الٹیمیٹلی اس کی برداشت نے ساتھ چھوڑ دیا, اٹ رین آؤٹ آف پیشنس, اور انہوں نے پھر تھوڑا سبق ہلکا سا سکھانے کی کوشش کی, جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کو کس کس قسم کی فتوحات افغانستان کے علاقے کے اندر حاصل ہوئی ہیں. 23 سے زیادہ, بلکہ اگر میں صحیح کہوں تو 25 اور 30 کے درمیان ان کی پوسٹ ہمارے قبضے میں ہیں, اور سینکڑوں جو ہیں وہ خوارج جو ہیں وہ, چاہے خوارج الہندوستان تھے, چاہے وہ فتنۃ الخوارج تھے, جو بھی تھے, ان کو ہم جہنم واصل کر چکے ہیں. تو پہلی دفعہ افغانستان کی حکومت نے یہ چکھا ہے کہ اگر پاکستان کی حکومت یہ چاہے کہ افغانستان سے تو ہمیں توقع نہیں, ہم نے خود ہی ٹھیک کرنا ہے, تو ان میں کیپیسٹی ہے ٹھیک کرنے کی. کیونکہ ہم نے ایز ڈیپ ایز پکتیا پروونس ہو, خوست ہو, محمد ہو, وہاں تک جا کے ہم نے فضائی کارروائی بھی کی ہے اور پاکستان کے نون دشمنوں کا قلع کما بھی کیا ہے. ایک تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ تھوڑی سی توقع اس لیے پیدا ہو گئی ہے کہ یہ امپوزڈ جنگ بندی نہیں ہے کہ اقوام متحدہ میں ایک سپر پاور نے حکم دے دیا کہ جناب جنگ بند کر لیں. یہ نہیں ہے, اس کے اندر جو دو سالس تھے جن کی وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے, وہ دونوں بھی مسلمان ممالک ہیں, ترکی اور قطر. انہوں نے اس معاہدے کے بعد اس معاہدے کی پذیرائی بھی کی ہے اور کہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے اس خطے میں امن قائم کرنے کے لیے. اور ان کا خیال یہ ہے کہ ہماری توقعات بھی ہیں یہ, اور گراؤنڈ ریالٹی بھی ایسی ہیں کہ یہاں امن قائم ہو جائے. یہ تو وہ آپٹیمسٹک نوٹ ہے جو کسی بھی معاہدے کے بعد جو کنسرن پارٹی سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں. مجھے یوں لگتا ہے ذاتی طور پہ کہ افغانستان کی قیادت نے کو بھی اب یہ ادراک ضرور ہو گیا, اگر انہوں نے سبق نہیں سیکھا ہے تو یہ ادراک ضرور ہو گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بگاڑ ان کے حق میں نہیں ہے. آپ نے دیکھا نا جس طرح تجارت کی لائنیں لگی ہیں, آپ نے دیکھا جس طرح کراچی میں ہم نے ٹرانزٹ ٹریڈ روکی ہے تو کیا حال ہو گیا, وہ چوک ہو گئی ہے. آپ نے دیکھا کہ چیخیں نکل رہی ہیں ادھر سے کہ جناب یہ سارے ہمارا پھل بھی ضائع ہو جائے گا, ہمارے ڈرائی فروٹ بھی ضائع ہو جائیں گے. پاکستان کی طرف سے جو چیزیں جانے والی ہوتی ہیں وہ بھی ان کی زندگی کی روزمرہ کی اشیاء ضرورت ہیں, وہ بھی ان کو نہیں ملیں گی, تو ان کے ہاں کرائسس ہوگا. تو تھوڑا سا سبق جو ہے وہ افغان قیادت نے سیکھا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بگاڑ خود ان کے اپنے حق میں نہیں ہے. لیکن بخاری صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے اتنا سبق سیکھا ہے کہ افغان گورنمنٹ جو ہے وہ وہاں پر جو ٹی ٹی پی کے ان کو جو سیف ہیون پرووائڈ کی جا رہی تھی ان کے خلاف کوئی ایکشن لے سکے گی, کیونکہ بہت سٹرونگ ٹائز ہیں دونوں کے درمیان؟ دیکھیے, بالکل آپ کا صحیح سمت میں سوال ہے, اور یہی وہاں پر جس کو کہتے ہیں نا موسٹ امپورٹنٹ موڈ پوائنٹ بھی یہی تھا کہ یہ جو آپ یہ ایک ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ جی وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, ہم نے یہ نہیں ماننا. آپ اگر کہیں گے کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں تو پھر ہم خود کریں گے کنٹرول, اور ہم نے کنٹرول کر کے دکھایا ہے. پاکستان کے بارڈر کے ساتھ جتنے ان کے ٹریننگ کیمپس تھے, جتنے ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہیں وہاں ان کیمپوں میں رہ رہے تھے, ان کو جو دڑکیں لگی ہیں ان کی, آئی وش کہ ہم وہ منظرنامہ دوبارہ دکھا سکتے ہیں. پوری دنیا نے دیکھا ہے, پوری دنیا میں ہم نے بھیجا بھی ہے اس کو, کہ وہ جب اٹیک ہوا ہے پاکستان کا تو جس طرح وہ بھاگے ہیں چھوڑ کے اپنے اسلحہ اور اپنی پوسٹ, وہ منظرنامہ کسی کو بھولا نہیں ہے. جو 2-3 سوالات اور اس حوالے سے اٹھ رہے ہیں اس پر اگر میرے خیال سے اگر ہم بات کریں تو ٹھیک ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو تاثر دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ ڈیورنڈ لائن از نو بارڈر, یہ بھی آج کا مسئلہ نہیں ہے. جتنی مدت پاکستان کو بنے ہوئی ہے اتنی دیر سے یہ ڈسپیوٹ چل رہا ہے کہ وہاں کے جو ہارڈ کور لوگ ہیں جن کی افغانستان میں کوئی نمائندگی ہے نہیں ہے, یہ تو ایک اور سوال ہے, لیکن وہ کہتے تھے کہ جی ہم یہ افغانستان کے ڈیورنڈ لائن بارڈر کو نہیں مانتے, جی ہم گریٹر پختونستان کے حامی ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو آن. آئی تھنک دیٹ آل نان سینس شوڈ کم ٹو اے اسٹاپ. ٹھیک ہے, وہ تو اٹک تک کہتے ہیں کہ افغانستان کا حصہ ہے. میں نے کہا کہ ان کے کہنے سے پہلے ہم چپ کر جاتے ہیں نا, کان لپیٹ لیتے تھے کہ چلیں یار کہہ لینے دیں, اب نو لانگر دس ول بی ٹالریٹڈ. لیکن بخاری صاحب, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے اب تک کان لپیٹے ہیں اس ایشو کے اوپر؟ یہ ہماری سکسیسو گورنمنٹس کی ناکامی رہی ہے
جس نے صورتحال کو یہاں تک پہنچا دیا ہے. مثال کے طور پر یہی مثال ہم ہندوستان کے اوپر بھی لاگو کرتے ہیں کہ ان کی طرف سے فالس فلیگ آپریشنز کیے جاتے تھے, ہم میڈیا کے اوپر ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے, لیکن جس دن انہوں نے ایکچوئل پنگا کیا پھر آپ نے دیکھا کہ ہم نے برے کو اس کے گھر تک پہنچا کے چھوڑا ہے. یہی صورتحال ایک اور طریقے سے افغانستان کے ساتھ بھی ہوئی ہے. ہم ان کو کہتے رہے کہ روک لیں ان کو اسلحے تک رسائی نہ دیں, ان کی فنڈنگ روک دیں, ان کی اونرشپ نہ لیں, ان کو ہماری بات سمجھ نہیں آئی. جی وقار صاحب, ابھی آپ نے ڈیورنڈ لائن کی بات کیا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ جب تک ڈیورنڈ لائن کو پراپرلی ایک بارڈر افغانستان تسلیم نہیں کرتا تب تک امن ہو سکتا ہے دونوں سائڈز پر؟ اس کو کیسے تسلیم کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے؟ تعلق ان کے تسلیم کرنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جی دس از اے بارڈر وچ وی ہیو انہیریٹڈ. ہم نے تو جب سے آنکھ کھول لی ہے اور دس از این انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ بارڈر, کوئی ڈسپیوٹڈ اس لیے اس کو آپ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کہہ ہی نہیں سکتے. ویسے تو ہندوستان بھی کہتا ہے نا سارا کشمیر میرا ہے, تو ڈز دیٹ مین دیٹ وی شوڈ ہینڈ اوور کشمیر ٹو دیم؟ تو مطالبہ کرنے میں یا خواہش کرنا اور چیز ہے, ایکچوئل گراؤنڈ ریالٹیز اور جیوگرافیکل لوکیشنز جو ہیں اس کو مد نظر رکھ کے فیصلہ کرنا پڑتا ہے. آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں. کیا اس معاہدے کے بعد افغان حکومت ان ایلیمنٹ اور عناصر کے خلاف ایکشن لے گی یا نہیں؟ آئی تھنک دیٹس اے موٹ پوائنٹ. دیکھیے, اگر تو وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات نارمل رہیں, امن قائم رہے, تو پھر تو ان کو ایکشن لینا پڑے گا, چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے. they have to eliminate them. لیکن وقار صاحب اس سے تو ٹی ٹی اے کی اپنی گورنمنٹ گرنے کا خدشہ ہے. اب آپ دیکھیے, بہت ساری مختلف قوتیں ہیں جو وہاں افغانستان کی حکومت کی سٹیبلٹی کے گارنٹرز ہیں, مگر ان میں کچھ آرگنائزیشن ایسی ہیں جس کو دنیا برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. داعش کو کوئی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, ٹی ٹی پی کو کوئی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ نے دیکھا جو یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ آئی تھی, جس کا ہم نے تذکرہ بھی کیا تھا پچھلے ہفتے میں آخری پروگرام میں, اس کے مطابق تو یہ جو عناصر ہیں یہ ناقابل برداشت ہیں. ابھی میں حیران ہوا, آج میں نے دیکھا کہ یورپی یونین کے جو 20 ممالک ہیں انہوں نے یورپی یونین کے صدر دفتر کو ایک خط لکھا ہے کہ یہ جو افغانز ہیں جس بھی گارب میں ہیں, جس بھی ملک میں ہیں, ان کو ڈپورٹ کرنا چاہیے. یعنی یہ بات اس یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کے بعد انٹرنیشنلی ریکگنائز کی گئی ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے اور داعش جو ہے یہ دنیا کا امن, پاکستان کا نہیں, دنیا کا امن جو ہے اجاڑنے کے درپے ہیں, اور ان کو ہر طریقے سے کنٹرول کیا جائے. آپ نے دیکھا کہ بہت ساری تنظیمات ایسی ہیں جن کو یونائٹڈ نیشن نے, کچھ تنظیمات ایسی ہیں جن کو امریکہ نے, کچھ تنظیمات ایسی ہیں جن کو خود ہم نے کالعدم قرار دیا ہوا ہے. لہٰذا ان کی ایگزسٹنس تو اب برداشت نہیں ہو سکتی. وقار صاحب, لیٹ سپوز اگر افغان گورنمنٹ ایکشن لے بھی لیتی ہے تو مقامی سطح پر ان کو جو سپورٹ ملتی ہے, پھر جو انفلٹریشن ہو کے پاکستان میں لوگ آتے ہیں, پھر یہاں سے بھی جو ہے مقامی سطح پر ان کو جو سپورٹ ملتی ہے, اس کے خلاف کیا کیا جا آج تک آپ یہ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں جو آبزرویشن آپ کی ہے, لیکن اس معاہدے کے بعد جب افغانستان کو یہ ریئلائز ہو گیا ہے کہ اگر یہ عناصر اسی طرح سے آپریٹو رہیں گے تو پھر ساڈی خیر نہیں ہے. دیکھیں نا, آپ نے کیا دیکھا, آپ نے دیکھا کہ ہم نے الٹیمیٹلی تنگ آ کے, وہ کہتے ہیں نا تنگ آمد بجنگ آمد, پھر جب ہم اندر تک گھسے افغانستان کے تو چیخیں نکلی نا. سفید جھنڈے وہاں میں نے تو نہیں لہرائے, سرنڈر وہاں فوجیوں نے میں نے تو نہیں کیا نا, یہ سب کچھ افغانیوں نے کیا نا. لیکن بھائی صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ افغان گورنمنٹ ایسی گورنمنٹ ہے جو کہ نیشنل انٹرسٹ کے اوپر چلتی ہے؟ اگر وہ نیشنل انٹرسٹ کے اوپر چلتے ہوتے تو اب اس طرح کے, مجھے تو لگتا ہے وہ آئیڈیالوجی کے بیس کے اوپر چلتے ہیں. آئیڈیالوجی بھی کہیں نہ کہیں آپ کے بارڈرز جو ہیں اس کو ڈیفائن کرتی ہے. آئیڈیالوجی کا یہ مطلب نہیں ہے, جب تک ان کو سرزمین نہیں ملی, ان افغانوں کو کوئی منہ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا, کہیں ان کی ریکگنیشن نہیں تھی. جب ان کو سرزمین مل گئی, جب علاقہ مل جاتا ہے, تو تبھی ان تنظیمات کی اہمیت جو ہے بڑھتی ہے. ابھی داعش کے پاس کوئی علاقہ نہیں ہے, اس لیے اس کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہی حال ٹی ٹی پی کا بھی ہے. ٹی ٹی آئی کا اصل ٹارگٹ ہے کیا؟ دے وانٹ اے لینڈ فار دیم سیلوز. اور وہ انفارچونیٹ بات, پھر میں نام لوں گا تو وہی بات پھر کہتے ہیں نا کہ بات چل پڑتی ہے جب تو پھر بہت دور تک جاتی ہے. یہ ہماری کے پی کے کی گورنمنٹ نے اگر فیسیلیٹیشن کا عمل نہ کیا ہوتا تو یہ ایلیمنٹ بہت پہلے ختم ہو گیا ہوتا. لیکن چونکہ ان کی سرکاری سطح کے اوپر نہ صرف پذیرائی ہوئی, ان کی سرپرستی ہوئی, ان کو کھلے عام وہاں آپریٹ کرنے دیا گیا. میں آپ کو ایک منظر بتاؤں, اگر آج سے چند مہینے پہلے تک اسی کے پی کے کی گورنمنٹ میں, پی ٹی آئی کی حکومت میں, افغان اسلحہ لے کے کھلے بندوں تمام بازاروں اور شہر کی گلیوں پہ اور
مختلف وہیکلز استعمال کرتے ہوئے دندناتے پھرتے تھے, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اور اسی نے صورتحال کو اتنا گمبھیر بنا دیا کہ الٹیمیٹلی اس نوعیت کے فیصلے کرنے پڑے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب, اگر ہم طالبان گورنمنٹ کے وہاں پر بات کریں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے پاکستان سے یہ جو جنگ کی ہے, اس سے انہوں نے کیا کھویا ہے اور کیا حاصل کیا کیا ہے؟ دیکھیں, طالبان تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں جنگ کی پاکستان کے ساتھ. جی, وہ تو کہتے ہیں کہ جی یہ ان تنظیمات نے چونکہ خلاف ورزی کی تھی بارڈر کی, پاکستان کے اندر گھس کے انہوں نے پینیٹریشن کی تھی, لہذا ان کو تو سبق پاکستان نے سکھایا ہے. وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ جنگ ہم نے چھیڑی تھی, یہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. ہاں, وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ جنگ کرنا نہیں چاہتے. اب کہہ رہے ہیں نا یار, وہ وہاں بیٹھ کے کیا کہا ہے انہوں نے, جو معاہدہ ہوا ہے اس میں یہ کہا ہے کہ ہم اپنے علاقے میں دہشت گردی نہیں ہونے دیں گے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے ہو رہی تھی نا وہاں. جی بالکل. ذبیح اللہ مجاہد صاحب بھی جب وہ گئے انڈیا گئے تو انہوں نے ان کے فارن منسٹر جب انڈیا گئے تو انہوں نے یہ بات کی, بالکل امیر متقی, انہوں نے جا کے وہاں پر یہ بات کی کہ کوئی ٹی ٹی پی جو ہے وہ افغانستان کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتی. لیکن اس معاہدے کے بعد جو ذبیح اللہ مجاہد صاحب کی جانب سے جو ٹویٹ آئی, اس میں تو انہوں نے کہا, اس بات پر ان کا اعتراف تھا یہ کہ اب مزید ہم کسی ایسے گروپ کو سپورٹ نہیں کریں گے. یہ انفارچونیٹ بات ہے کہ امیر متقی چائنا جاتے ہیں تو لہجہ اور الفاظ کا چناؤ کچھ اور ہوتا ہے, دلی جاتے ہیں تو ان کی کایا پلٹ جاتی ہے. لیکن وہ کایا پلٹنے کا جو یعنی نتیجہ بھگتنا پڑا ہے افغان قوم کو, وہ امیر متقی صاحب اور ان کی آئندہ نسلیں بھی یاد رکھیں گی. شنکر کے ساتھ بیٹھ کے جو ہندوستان کے وزیر خارجہ ہیں, بیان دینا کشمیر ہندوستان کا حصہ ہے اینڈ دس دیٹ اور دا ادر, اس سب کچھ کی بہت بھاری قیمت چکائی ہے انہوں نے. اور آئندہ کے لیے ہم نے ان کو کہہ دیا ہے زیرو ٹالرنس ہے فار اینی نان سینسیکل ایکٹ فرام اکراس دا بارڈر. لیکن بخاری صاحب, یہ بات تو ہم بہت عرصے سے, بہت دیر سے ان سے پہلے ہم زبانی کہتے تھے, اب ہم نے ان کو کر کے دکھایا ہے کہ وی ہیو دا کیپیسٹی ٹو ہٹ یو رائٹ ود ان افغانستان. یہ بہت بڑا میسج ہوتا ہے, اس کو ہم اس طرح انڈرمائن نہیں کر سکتے. دوسری بات, ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی, ایک تو انہوں نے جو کریک ڈاؤن شروع کیا تھا افغانس کے خلاف, وہ کریک ڈاؤن پوری قوت کے ساتھ جاری ہے. اس میں ایسی باتیں ہیں جو ہمارے ناظرین کو غالباً پتہ بھی نہیں ہوں گی. ایک بڑی تعداد افغانس کی جو ہے وہ پاکستان کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بنوانے میں کامیاب کیوں ہوئی کہ ہمارے ہاں کچھ محکموں میں ایسے عناصر تھے جنہوں نے ذاتی مفاد کی خاطر عام پاکستانیوں کی فیملیز کے فیملی ٹریز میں ان کے نام شامل کر کے ان کے کارڈ بنوا دیے. کیونکہ آپ کو بتانا ہوتا ہے نا آپ کہاں سے ہیں, کون سی فیملی ہے آپ کی, کون سا آپ کا گھر ہے. تو یہ بھی اس کے اوپر بھی بہت ایکشن ہوا ہے. یعنی جو نادرہ ہے اس کے بہت سارے لوگ فارغ ہوئے, ایف آئی اے کے بہت سارے لوگ فارغ ہوئے. ایک کریک ڈاؤن تو وہ ہے. دوسرا ہے کہ افغان, تھینک یو ویری مچ, گڈ نوئنگ یو, ہم نے آپ کی میزبانی 40 برس سے زیادہ کی ہے, ہم نے اپنا لقمہ منہ سے توڑ کے آپ کو کھلایا ہے, آپ نے ہماری پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے, اب آپ یہاں سے تشریف لے جائیں. اس پر زیرو ٹالرنس ہے. ہر شہر میں ایکشن ہو رہے ہیں. مجھے ابھی میرے ایک جو ایچ او ڈی ہیں ہمارے, جو ہمارے فیصل آباد کے چینل کو دیکھتے ہیں 41 کو, انہوں نے کہا کہ فیصل آباد کی جو 4 ڈویژنز ہیں, فیصل آباد کے ساتھ جو 4 میجر ڈسٹرکٹس ہیں, ان میں ایک افغان بھی اب نہیں ہے. اور یہ بیان انہوں نے ہوا میں نہیں دیا. چاروں کے چاروں جو کمشنر اور ڈپٹی کمشنرز ہیں ان کے ساتھ بات چیت کر کے انہوں نے یہ بتایا ہے. دیٹ مینس کہ جو ایلیمینیشن کا پروسیس ہے اپنی سرزمین سے, یہ بھی اب کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہے. جی بخاری صاحب, لیکن اب بھی اسٹل پاکستان میں ایک گروپ ہے جو کہ یہ بات کرتا ہے کہ مذاکرات شاید واحد راستہ ہے, اور وہ یہ بات کرتے ہیں کہ 2022 میں جب مذاکرات ہوئے تو اس کے بعد دہشت گردی کم ہو گئی, اب 2025 میں سب سے ہائیسٹ ریکارڈ ہے ٹیررسٹ اٹیکس کا. تو آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات کا آپشن اب بھی موجود ہے؟ دیکھیے, ٹی ٹی پی کے ساتھ تو مذاکرات نہیں ہو سکتے. اس لیے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, ہم یاد نہیں, ہم نے قوم جو ہے تھوڑے بجکڑ تو خیر نہیں کہوں گا میں, لیکن بھول جاتے ہیں. ہم نے 6 مہینے تک ان کو انگیج کیا, پاکستان کی حکومت نے. ہم نے ان کے سامنے 2 کنڈیشنز رکھی. ایک, آپ پاکستان کے آئین سے حلف وفاداری لیں, ہتھیار ہمارے سپرد کریں, سرنڈر کریں اور آ جائیں, یہ ملک آپ کا ہے, آپ یہاں کے شہری ہیں, اپنے اپنے گھروں کو جائیں, ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے. ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. ان کا خیال یہ تھا کہ یہ شاید پاکستان کی کمزوری ہے. ان کا جی ہم تو نہیں مانتے. تو پاکستان حکومت نے ان کے ساتھ مذاکرات ترک کر دیے. پھر ایک اور درفنتنی چھوڑی گئی, وہ ہمارے جو عظیم لیڈر ہیں, جو یو ٹرن کے ماسٹر ہیں, جو اس وقت جیل میں ہیں, ان کا ہم تو ان کو لا کے یہاں بسائیں گے, کر لیں جو کرنا ہے.
تو اس کا کیا نتیجہ نکلا اور ہم نے کیا بھگتا وہ بھی That actually gave time to these organizations کہ وہ ری آرگنائز ہو جائیں. ایبسلیوٹلی. اچھا جی اب تھوڑا سا اور آگے بڑھیں جی. دیکھیے جو ترکی اور قطر ہیں جنہوں نے یہ ثالثی بھی کی ہے اور جنہوں نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ اب ہم توقع کرتے ہیں کہ دونوں ملک جو ہیں وہ ایک پرامن ہمسایہ کے طور پر میوچل کو ایگزسٹنس کے اصول کے تحت چلیں گے. پاکستان کے بارے میں ان کو کوئی ابہام نہیں ہے. ہم نے جب کبھی جو انٹرنیشنل کمٹمنٹ کی ہے ہم نے وہ نبھائی ہے. یونائٹڈ نیشن میں بھی ہمارا ٹریک ریکارڈ میرا خیال ہے تمام اراکین سے بہتر ہے. یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ نمائندگی اس لیول کے اوپر جو فورمز ہیں انٹرنیشنل ان میں پاکستان کو ملتی ہے. سیکورٹی کونسل کے ہم پریزیڈنٹ کئی دفعہ جی بخاری صاحب اس ساری سچویشن میں ایک تیسرا ایکٹر بھی ہے اور وہ ہے بھارت جو کہ افغانستان کو شاید ایز اے پراکسی اور ان دہشت گرد تنظیموں کا ایز اے پراکسی استعمال کر رہا تھا کیونکہ وہ خود تو جنگ میں پاکستان کو ڈیفیٹ کر نہیں سکا. بخاری صاحب اب دونوں میں جنگ بندی ہو گئی ہے اور اس بات پر بھی ایگری کر لیا ہے کہ افغانستان فیوچر میں سیف ہیون نہیں پرووائڈ کرے گا. تو بھارت کی اگلی چال کیا ہوگی, بھارت کیا کرے گا؟ دیکھیے جو بزدل دشمن ہوتا ہے نا جب اس میں یہ ہمت نہ ہو کہ وہ سامنے آ کے آپ کے اوپر وار کر سکے اور آپ کو ہرا سکے تو پھر وہ گھٹیا پن پر اترتا ہے اور جو سافٹ بیلیز ہوتی ہیں دشمن کی یا جو ولنریبل سچویشنز ہوتی ہیں ان میں آ کے پیسہ بھی صرف کرتا ہے یعنی اسپانسرشپ بھی کرتا ہے, اسلحہ بھی دیتا ہے, ٹرین بھی کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. یہ سب کچھ ہندوستان نے کیا ہے لیکن اس کے نتیجے میں اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہاں وہ نہ صرف ایکسپوز ہوا ہے, ہم نے پوری دنیا کو یہ باور کرایا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے افغانستان کے ساتھ اور افغانستان کے بارڈر پر اس سب کی ذمہ داری جو ہے وہ ہندوستان کے اوپر ہے. اور ہماری اس بات کو پذیرائی ملی ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سفارتی سطح پر اور سیاسی سطح پر ہم نے ہندوستان کا جتنا نقصان کیا ہے, مودی ہو یا کوئی بھی آنے والا ہو, مودی کا اقتدار اب مجھے وہاں ڈولتا دکھائی دے رہا ہے. یہ پتہ لگ جائے گا جو بہار کے اور مغربی بنگال کے جو الیکشن ہونے والے ہیں اس میں کھل جائے گا کہ مودی صاحب کی عمر کتنے دن باقی رہ گئی ہے. Having said all this, we never wanted Pakistan and Afghanistan to be each other's enemy. But وہ کہتے ہیں نا کہ if wishes were horses only beggars would ride. تو خواہشات سے تو نہیں ہوا, پھر ہمیں عملی طور پر ان کو ثابت کرنا پڑا کہ بھائی صاحب آپ ہماری ناک کے نیچے ہیں, آپ اپنی اوقات میں رہیں, اگر نہیں رہیں گے تو نقصان آپ کا ہوگا. جی بخاری صاحب بریک پہ جانے سے پہلے مجھے بس ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دے دیں کہ یہ جنگ بندی معاہدہ ہو تو گیا ہے لیکن اس کو سسٹین رکھنے میں کن کن مشکلات کا, کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ جتنا نقصان افغانستان نے اٹھایا ہے کابل گورنمنٹ نے, ان ٹرم آف ٹریڈ کہہ لیجیے, ان ٹرم آف ٹرانزٹ ٹریڈ کہہ لیجیے, ان ٹرم آف اپنے علاقے کے اندر اتنا شدید نقصان کہ 25 کے قریب پوسٹیں پاکستان کی مسلح افواج کے قبضے میں ہیں اور جھنڈے سفید لہرا رہے ہیں وہاں اور ریپلیس ہو رہے ہیں وہ پاکستان کے چاند ستارے والے جھنڈے کے ساتھ. یہ آسان سبق نہیں ہوتا ہے. کسی ملک کی انٹرنیشنل ٹیریٹری کے اندر اگر انفرنجمنٹ ہو جائے تو حکومت کے اوپر یہ اچھا ایکسپریشن نہیں ہوتا, نہ گراس روٹ لیول پر اپنی عوام میں نہ انٹرنیشنلی. تو ہم نے ان کو صرف ایک ماڈل بتا دیا ہے کہ بھائی صاحب اگر آپ ہمارے ساتھ بیہیو نہیں کریں گے تو آپ پھر اس کے لیے تیار رہیں. آئی تھنک دس وار ہیز اسٹیبلشڈ دس across the world کہ no nonsense will be tolerated from the western side of our border. اور either from the eastern side of the border. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک سے واپس آ کر مشرق وسطیٰ کی سچویشن پہ بات کریں گے, ساتھ رہیے گا.